السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العالمین کے حقوق میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ اس کو معبود بنانا ہے، اور یہ اس کی عبادت ہے جس کو اللہ رب العالمین کے حق میں شریک کر دیا گیا۔ جب ہم اللہ رب العالمین کے کسی بھی حق میں مخلوقات میں سے کسی کو شریک کریں گے تو ہم اس کی عبادت کریں گے، وہ معبود بن جائے گا، تو عبادت صرف اللہ رب العالمین کی نہیں رہے گی۔ اور مسلمانوں نے لا علمی میں یہ کام بھی کیا ہے۔ ایک مثال اس کی دیتا ہوں۔ دین اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، اس کے بنانے کا حق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دین بنانے کا حق اپنے جلیل القدر پیغمبروں، نبیوں اور رسولوں کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ دین بنانے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی ہے۔ جو معبود نہ ہو، اللہ نہ ہو، وہ دین بنا نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا شرع لکم ما وصی بہ نوحا، اس نے تمہارے لیے وہ دین بنایا ہے جس کی اس نے نوح علیہ السلام کو وصیت کی۔ والذی اوحینا الیک، اور وہ دین جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی۔ وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جو ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا بنا کر۔ تو اس آیت سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ دین اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو اسی دین کی وصیت کی ہے جو دین اللہ نے نوح علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام اپنے نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں پر اتارا ہے۔ اور دوسرا، اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کی ڈیوٹی، ان کی ذمہ داری دین بنانا نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا دین اللہ کے بندوں تک پہنچانا تھا۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہ حکم تھا اللہ کا انبیاء علیہم السلام کو کہ جو دین میں نے بنا کر تمہارے اوپر نازل کیا ہے، اتارا ہے، اس کو اللہ کی زمین پر قائم کرو، اس کو نافذ کرو۔ تو ان کا اللہ کے بندوں تک پہنچانا، اس کو قائم کرنا، اس کو نافذ کرنا، یہ انبیاء علیہم السلام کا کام تھا، دین بنانا ان کا کام نہیں تھا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید میں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان لوگوں نے کچھ شریک بنا رکھے ہیں جنہوں نے ان کے لیے وہ دین بنایا ہے جس دین کے بنانے کی اللہ نے اجازت ہی نہیں دی کسی کو۔ تو اس آیت سے بھی معلوم ہوا دین بنانا صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے، اور جو اللہ کے علاوہ دین سازی کا، دین بنانے کا کسی اور کو اختیار دے دیتا ہے، وہ اس کو اللہ رب العالمین کا شریک بنا دیتا ہے۔ اس کو اللہ رب العالمین نے کہا ام لہم شرکاء، کیا وہ شریک ہیں ان کے کہ اللہ وہ دین بنائے لوگوں کے لیے جس کی اللہ رب العالمین نے کسی کو اجازت ہی نہیں دی اپنے سوا۔ خود رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، مشرکین مکہ نے کہا تھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ دین جو ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے اپنے پاس سے بنا لیا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین، اگر ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کوئی بات بنا کر علینا ہمارے ذمے لگا دے، ہم نے نازل نہ کیا ہو، ہم نے نہ اتارا ہو، ہم نے آپ پر کوئی بات وحی نہ کی ہو، اور وہ اپنے پاس سے بنا کر کہے یہ اللہ کی وحی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا اتارا ہوا دین ہے، تو ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سیدھے ہاتھ سے پکڑ کر ان کی شارک کاٹ دیں گے۔ یہ کام تو صرف اللہ کا ہے۔ اللہ نے تو کوئی بات بنانے کا اختیار، دین بنانے کا اختیار محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہی نہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا الا لہ الخلق والامر، کائنات کے لوگوں یہ مخلوق اللہ کی ہے، اور اس پر دین، اس پر قانون وہ بھی صرف اللہ رب العالمین کا ہی حق ہے۔ جب مخلوق اللہ کی ہے تو اس پر کسی اور کو تو حق نہیں ہے کہ وہ اپنا دین ان پر چلائے، اپنا قانون ان پر چلائے، یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ اس معنی کی آیات قرآن مجید میں بہت زیادہ ہیں، آپ ڈھونڈیں گے تو بہت زیادہ آپ کو آیات ملیں گی۔ تو یہ اختیار دین بنانے کا، دین سازی کا اللہ نے نبیوں کو نہیں دیا، خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا نہیں کیا، یہ صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ مگر ہم مسلمانوں نے نہایت ہی جسارت کرتے ہوئے لا علمی کی بنیاد پر یہ حق بے شمار لوگوں کو دیا ہوا ہے کہ جو تم دین بناؤ گے وہ ہم مان لیں گے۔ اور لوگوں نے دین بنایا، اور کچھ لوگوں نے بنایا، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا شریک بنا دیا، اللہ کا حق لے لیا، اور لوگوں نے، عوام الناس نے ان کے اس حق کو تسلیم کر کے ان کی اس بات کو قبول کر لیا جو انہوں نے بنایا، تو یہ ان کی عبادت ہو گئی، اور ان کو اللہ بنا دیا، اللہ کا شریک بنا دیا۔ عبادت صرف اللہ کی کہاں رہ گئی؟ مثال کے طور پر دو چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا دین اسلام مکمل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی نہ کسی پر اتری ہے اور نہ قیامت تک کسی پر اترنے والی ہے دین کے حوالے سے، تو دین مکمل ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ما بقی شیء یقرب من الجنت ویبعد من النار الا وقد بین لکم، کوئی چیز ایسی بچی ہی نہیں جو انسانوں کو جنت کے قریب کرتی ہو، جہنم سے دور کرتی ہو اور وہ بیان نہ ہوئی ہو، سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ جو کچھ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تھا اس کے ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی ہے، سارا کچھ بیان کر دیا۔ اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں۔ تو اس کو ہمیں حکم ہے کہ اس اللہ کے دین کو مانو، اس پر چلو، اس کو قائم کرو، اور اس کے علاوہ کسی اور کے بنائے ہوئے طریقے کو مت فالو کرو۔ لیکن ہم نے کیا۔ مثال کے طور پر اس مکمل دین کے اندر درود شریف موجود ہے، سلام بھی موجود ہے، جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر نازل کیا، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھا، جو پیارے پیغمبر نے صحابہ کو سکھایا، جو درود اور سلام صحابہ پڑھتے تھے، یہ موجود ہے اسلام کے اندر۔ مگر اس کے باوجود کچھ لوگوں نے درود تاج، درود ماہی، درود مقدس، درود تنجینا اور بہت قسم کے درود بنائے ہوئے ہیں جو نہ اللہ رب العالمین نے اتارے ہیں، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، نہ پیارے پیغمبر نے پڑھے ہیں، نہ پیارے پیغمبر کے صحابہ میں سے کسی صحابی سے ایسا کوئی درود ثابت ہے، نہ اس کی جو فضیلتیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں ان بنائے ہوئے درودوں کی نہ وہ ثابت ہے کہیں کتاب و سنت سے۔ کچھ لوگوں نے بنایا، اب جنہوں نے بنایا انہوں نے اپنے آپ کو تو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا، یہ حق اللہ کا تھا، اللہ نے مکمل کر دیا تھا، انہوں نے کہا اللہ کا اتارا ہوا مکمل نہیں، ہمارے درود بنانے سے وہ مکمل ہوگا، انہوں نے بنا لیا، اللہ کا اختیار لے لیا۔ اور بعد میں آنے والے لوگوں نے جو رب نے اتارا ہی نہیں، اللہ نے کسی کو اجازت ہی نہیں دی، لوگوں نے خود بنایا، بعد میں آنے والوں نے ان کے اس بنائے ہوئے کو اپنا لیا اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا اور اس کو لوگوں کے سامنے پھیلانا اور بیان کرنا بھی شروع کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے انہوں نے ان کو رب ہونے کا درجہ دے دیا، معبود بنا لیا، اور ان کے بنائے ہوئے کو اپنانا جو رب نے اتارا ہی نہیں، یہ ان کی عبادت ہو گئی۔ تو عبادت صرف اللہ کی کہاں رہ گئی؟ یہ درود جو اذانوں سے پہلے ہمارے معاشروں میں پڑھا جاتا ہے، یہ درود اللہ نے اتارا ہی نہیں، یہ درود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہی نہیں، یہ درود حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ابو محذورہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی کے مؤذن تھے، کسی نے پڑھا ہی نہیں۔
کسی اور صحابی نے بھی نہیں پڑھا، وجود ہی نہیں ہے اس کا کتاب و سنت میں۔ تو ہم اس کو دین سمجھ کر، عبادت سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھ کر پڑھنا شروع ہو گئے، تو جس نے بنایا اس کو معبود بھی بنا دیا، اور اس کا بنایا ہوا درود لے کر اس کی عبادت بھی شروع کر دی، تو عبادت تو صرف اللہ کی نہیں رہ گئی۔ اور اب یہ لوگ سارا کچھ لا علمی میں کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ شرک ہو رہا ہے، یہ اللہ کے حق میں اللہ کی مخلوقات کو شریک بنایا جا رہا ہے۔ ایسے ہی کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے عزیز و اقارب میں سے، تو اس کی وفات کے دوسرے دن کلوں کے ختم کے نام سے ایک ختم دلوایا جاتا ہے، پھر اس کے تیسرے دن جو ہے نا وہ تیجے کے ختم کے نام سے ختم دلوایا جاتا ہے، پھر ساتویں دن ساتویں کے ختم کے نام سے اس کا ختم دلوایا جاتا ہے، پھر 40ویں روز 40ویں کے ختم کے نام سے ختم دلوایا جاتا ہے۔ یہ ختم نہ اللہ نے اتارے ہیں، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ پیارے پیغمبر کی زندگی میں آپ کے عزیز و اقارب فوت ہوئے، آپ کی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ مومنوں کی ماں رضی اللہ عنہا فوت ہوئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے، آپ کے دوسرے عزیز و اقارب فوت ہوئے۔ آپ نے کسی کی وفات پر نہ کلوں کا ختم، نہ تیجے کا ختم، نہ ساتے کا ختم، نہ 40 کا ختم، نہ کوئی برسی کا ختم، کوئی ایسا ختم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلایا ہی نہیں۔ خلفائے راشدین میں سے کسی خلیفہ راشدین نے ایسا عمل نہیں کیا، صحابہ میں سے کسی صحابی نے ایسا عمل نہیں کیا۔ تو ہم نے اس کو دین بنا لیا، جو لوگوں نے بنایا ان کو اللہ کے درجے پر فائز کر دیا، ان کو اللہ کا شریک بنا دیا، اور ان کے بنائے ہوئے کو ہم نے اپنا کر ان کی عبادت شروع کر دی۔ جب اللہ رب العالمین کا حق اللہ کے سوا کسی کو دیا جائے گا تو وہ معبود بھی بن جائے گا، اور یہ عمل اس کی عبادت ہو جائے گی۔ جیسا پیچھے آپ نے سنا ہے کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اللہ نے اس کو رب بنانے کا کہا ہے کہ یہ رب بنا لیا انہوں نے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بنائی ہوئی چیز کو اپنانے کو ان کی عبادت قرار دیا ہے اپنی وحی والی زبان سے، تو یہ عبادت ہو گئی ان کی۔ تو اللہ کے اختیارات میں کسی کو شریک بنائیں گے تو وہ شرک ہو جائے گا، عبادت صرف اللہ کی نہیں رہے گی۔ اللہ کے حقوق میں کسی کو شریک بنائیں گے تو عبادت صرف اللہ کی نہیں رہے گی، وہ بھی معبود بن جائے گا اور اس کی بھی عبادت ہو جائے گی۔ یہ میں نے سمجھنے کے لیے مختصر سی مثالیں پیش کی ہیں، اس طرح کی سینکڑوں ہزاروں مثالیں معاشرے میں پیش کی جا سکتی ہیں جو لوگوں نے بنائی ہیں، اور عوام الناس نے لا علمی میں ان کو دین سمجھ لیا، اور ان کے دین ہونے پر کتاب و سنت میں ایک لفظ بھی نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔